لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل اور حضرت کی سلامتی، علماء کرام، فضلاء کرام، مراجعین اعظام کی سلامتی، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور الحمدللہ ابھی تک کی جتنی بھی مجالس آپ حضرات کے سامنے خطاب کی، ایک ناقص مطالعہ، ایک ناقص معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس امید کے ساتھ کہ اہل بیت علیہم السلام کی درگاہ میں مقبولیت ملے، اور آپ حضرات ان مجالسوں میں اپنی شرکت کر کے اور اس فرش اعضاء پہ بیٹھ کے یقیناً ایک ہی تمنا رکھتے ہوں گے
اور ایک ہی آرزو رکھتے ہوں گے کہ پروردگارہ ہماری ان شرکتوں کو قبول فرما اور ہم سے ہمارے مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی و خوشنود فرما۔ عزیزان محترم، فرش عزا کہ جس کا اہتمام بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، اور فرش عزا پہ دعوتیں بھی بڑی زور و شور سے دی جاتی ہیں، میں بارہا یہ جملے کہتا رہتا ہوں، ایک وہ مقام کہ جہاں انسان کا نقصان ہوتا ہے وہاں بغیر دعوت انسان چلتے چلے آتے ہیں، لیکن وہ جگہ کہ جہاں آنے کی اتنی فضیلتیں ہیں اور اتنے ثواب ہیں کہ آپ کی 7 پشتیں گننے بیٹھیں تو گن نہیں سکتی، وہ اس فرش عزا سے ہمیں ملتا ہے۔ اور ہم نے تقریباً اپنی مجالس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ فرش عزا ہے کہ جہاں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ہمیں ان فرش مجالس سے ملتا ہے۔ اس فرش عزا کی عجیب و غریب منزلت ہے، عجیب و غریب عظمت ہے۔ میں آج چند جملے اس فرش عزا کے حوالے سے ضرور بیان کروں گا۔ ہم ماشاءاللہ سے بچپن سے سنتے رہتے ہیں، قبلہ تشریف فرمائے میری باتوں کی تائید فرمائیں گے، بچپن سے ہم سنتے رہتے ہیں اور سنتے چلے آئے ہیں کہ بھئی یہ فرش عزا درسگاہ ہے اور کلاس روم ہے اور نمید العلم فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری باتیں ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرش عزا، یہ فرش مجلس، یہ فرش حسین ہمارے لیے درسگاہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے کلاس روم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فقط کلاس روم ہے یا کیا یہ فقط درسگاہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں؟ بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیا یہ فقط درسگاہ ہے یا فقط کلاس روم ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرش عزا فقط و فقط درسگاہ یا فقط و فقط کلاس روم ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں، میرے علم میں بھی تو بات ڈالیں، دنیا کا ایسا کون سا کلاس روم ہے جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو؟ ذرا بتائیں گے دنیا کا کون سا ایسا کلاس روم ہے کہ جب وہ کلاس اسٹارٹ ہوتا ہے تو ملائکہ آسمانوں سے اس کلاس روم میں آ جاتے ہیں؟ اما فقط یہ فرش عزا ہے جہاں لی گئی ہر سانس کے عوض خدا آپ کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے نیکیوں کو لکھتا ہے۔ یہ فرش عزا ہے، اور یہی وجہ ہے بعض افراد جو آن لائن مجالس سننے کو ترجیح دیتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے آن لائن مجلسیں تو سن لیں گے، میٹر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مطالب سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ ثواب جو آپ کو فرش عزا پہ آنے کے بعد ملے گا وہ ثواب نہیں ملے گا، اس ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے جو ثواب آپ کو فرش عزا یہ حسین پہ ملتا ہے۔ یہ فرش عزا جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس فرش عزا کی عجیب و غریب عظمتیں، اتفاق یہ ہے یہ ساری باتیں بھی بیان نہ کی جائیں تو میرے خیال سے کیا بیان کیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر مولانا بیچارے آئیں اور آنے کے بعد 1 گھنٹہ 15 1 گھنٹہ 20 منٹ کی مجلس پڑھ دیں تو مجمع میں بیٹھنے والے کوئی اپنے موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے تو کوئی ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہا ہو، کوئی اشارے کر رہا ہے، مولانا نے تو لمبی مجلس کھینچ دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ کا، ایک اور صلوات پڑھیں علماء کی سلامتی کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ذرا لمبی مجلس ہو جائے تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی مولانا نے بڑی لمبی مجلس کھینچ دی، لیکن اتفاقاً میں نے غور کیا وہ افراد جو مجلسوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں یا تو وہ مجلس ختم ہونے کے بعد آپ کو باہر دروازوں پہ کھڑے ہو ملیں گے
یا پھر مجلس میں آنے سے پہلے 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ پہلے ہی آ جائیں گے، اور آنے کے بعد ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دروازوں پہ کھڑے رہیں یا روڈوں پہ کھڑے رہیں. یہ اتفاقاً میں نے خود محسوس کیا اپنی زندگی میں، مختصر اس خطابت کی دنیا میں ہوتا ہے ایسا. تو خلاصہ جب آپ فرش عزا کے نزدیک آ چکے ہیں تو کوشش کریں اس فرش عزا سے محروم نہ ہوں، اس فرش عزا سے محروم نہ ہو. جس فرش عزا پہ ہم اور آپ فی الحال بیٹھے ہوئے، اس فرش عزا کی عجیب و غریب عظمتیں روایتوں میں ملتا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی جہاں پہ فرش عزا بچھتی ہے تو ما من ملکن، آسمانوں پہ کوئی بھی ملک باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ فرش عزا پہ آتا ہے. اور فرش عزا جب اٹھ جاتی ہے اور مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہ ملائکہ یہاں سے اٹھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو رضوان جنت فوراً دوڑتے ہوئے آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اما آ کہاں سے رہے، یہ تمہارے بدن سے خوشبو کیسی، یہ تمہارے بدن سے خوشبو کیسی. اچھا اس خوشبو کو سمجھاتا چلوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پہ میری جیب میں ایک عطر کی ڈبی رکھی ہوئی ہے اور میں آپ کے ہاتھوں پہ لگا دوں اور آپ صاحب اس عطر کی خوشبو کو محسوس کریں، اور پھر میں آپ سے سوال کروں کہ ذرا بتائیں گے یہ کس عطر کی خوشبو ہے، تو ظاہر سی بات ہے ممکن ہے اگر آپ عطر کے شوقین ہیں تو فوراً بتا دیں کہ بھائی فلاں صاحب کی خوشبو ہے، فلاں چیز کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، فلاں کی خوشبو ہے، فلاں کی خوشبو. لیکن وہی عطر اگر آپ کو میں عطر کی دکان میں لے جاؤں جہاں بہت سارے عطر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں وہ عطر آپ کے ہاتھ پہ لگاؤں اور پھر میں کہوں ذرا اب بتاؤ یہ کس چیز کی خوشبو ہے، تو عجب نہیں آپ مجھ سے خطاب کریں ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو دکھ نہیں رہا یہاں کتنے ڈھیر سارے عطر رکھے ہوئے، یہاں اتنے عطر کے درمیان کیسے ممکن ہے آپ کے اس چھوٹے سے عطر کی خوشبو کو ہم محسوس کر لیں. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جہاں عطر بہت زیادہ رکھے ہوں وہاں آپ کے اس چھوٹے سے عطر کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جنت عطر کی فیکٹری ہے، جنت عطر کا انبار ہے. اب جب یہ ملائکہ اس فرش عزا سے وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے ملائکہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اما آ کہاں سے رہے، یہ تمہارے بدن سے نرالی خوشبو کیسی. یہ خوشبو ہے خوشبو امام حسین جو ہمیں ان فرش مجالس سے ملتی ہے. یہ خوشبو امام حسین ہے جو ہمیں فرش عزا سے ملتی ہے. اچھا وہ ملائکہ جو وہیں رہتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں اما کہاں سے آ رہے ہو، پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ زمین پہ ایک جگہ فرش عزا بچھی تھی اور ہم وہیں گئے تھے. کہ کیا وہ فرش عزا اب بھی باقی ہے کہ نہیں؟ مجلس ختم ہو گئی، عالم اپنے گھر چلا گیا، لوگ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب دیکھیں حسرت ملائکہ کی، اما دیکھیں کتنی آسانی سے ہمیں فرش عزا نصیب ہو رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، باقاعدہ دعوت نامے بھیجے جا رہے ہیں کہ اس فرش عزا پہ آؤ. اب ملائکہ کو جب یہ سننے میں ملا کہ بھائی مجلس ختم ہو گئی، لوگ منتشر ہو گئے، عجب نہیں حسرتوں کے ساتھ ملائکہ کہیں ذرا مجھے بتاؤ گے وہ مجلس ہو کس جگہ رہی تھی، کہ ذرا مجھے بتاؤ گے وہ مجلس ہو کس جگہ رہی تھی، کہ فلاں جگہ پہ ہو رہی تھی. اب یہ ملائکہ اس جگہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے پروں کو خاک پائے زوار امام حسین سے روندتے ہیں. روندنے کے بعد ملائکہ کے پاس جاتے ہیں اور خوب فخر سے اڑتے ہیں، اور اڑنے کے بعد کہتے ہیں اما ہم بھی مجلس میں گئے تھے اور وہی ثواب لے کے آئے جو تم لے کے آئے تھے. یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے اس فرش عزا کی، یہ عظمت ہے اس فرش عزا کی. آخر ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فرش عزا پہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں، ہستیاں تشریف لاتی ہیں یا نہیں عقیدہ؟ تو سوچیں اس فرش عزا کی کیا عظمت ہوگی کہ جہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں تشریف لاتی ہوں.
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ساتھ پر۔ اور میں نے یہ جملات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہے، بعض مجالس میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جملات کہے، اور پھر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ جملات کہہ رہا ہوں۔ فرش عزائے حسین، جس طرح جو فضیلت فرش عزائے امام حسین کی ہے، وہی فضیلت فرش عزائے حسین کی وہی فضیلت ہے جو ایک مصلی اور جا نماز کی فضیلت ہے۔ جس طرح سے ہم نماز کے لیے صفوں میں آتے ہیں اور پہلی صف کا یہ اثر ہوتا ہے اور یہ فضیلتیں ہوتی ہیں، دوسری صف کی یہ فضیلتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی مجلس میں آنے کے عجیب و غریب فضائل ہیں، عجیب و غریب کرامات ہیں اور عجیب و غریب کمالات ہیں۔ یقیناً جو پہلے آئے گا اس کے اوپر اہل بیت کی خاص نظر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہی مرتبہ رکھتی ہیں فرش عزائے امام حسین، عظمتیں ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام نے بہت عظمتیں بیان کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں وہ ساری روایات، وہ ساری احادیث ایک مجلس میں بیان کروں۔ عزاداری میں نے یہ میرے خیال سے ابھی کچھ دنوں پہلے روز اربعین یا شب اربعین میں نے بنگلور میں یہ جملہ کہا تھا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے آپ حضرات تک نقل کر رہا ہوں۔ میں بعنوان عالم آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، بعنوان عالم، بعنوان طالب علم، لیکن خدا کی قسم یہ میرا عقیدہ ہے، فی الحال اس مجلس کا سب سے اہم رکن کون ہے؟ سب سے اہم رکن فی الحال میں ہوں۔ خطیب سب سے اہم رکن ہوتا ہے مجلس کا۔ ظاہر سی بات ہے، جب سب سے اہم رکن ہے تو ذہنوں میں تصور بھی یہی آئے گا کہ جب ثواب بانٹے جائیں گے تو سب سے زیادہ ثواب بھی اسی کا ہوگا، ہے یہ نہیں یہ تصور؟ سب سے زیادہ اہل بیت کی نظر بھی اسی پہ ہوگی، یا سب سے زیادہ اہل بیت کا کرم اور بخشش بھی اسی پہ ہوگی، یہ ظاہر سی بات ہے، سب کے ذہنوں میں یہ تصور ہے۔ لیکن بندے حقیر کا عقیدہ ہے، ممکن ہے روز محشر جب اسی مجلس کے سارے ارکان کو ایک جگہ امام حسین جمع کریں تو ہم میں سے ممکن ہے امام حسین کی نظر میں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہو جو اس فرش عزا پہ آنے کے بعد چھوٹی سی خدمت انجام دے، مثال کے طور پہ کسی ایک عزادار کی چپل سیدھی کرے۔ ممکن ہے اس کا مرتبہ امام حسین کی نظر میں سب سے بلند و بالا ہو، سب سے بلند و بالا ہو۔ اور یہی وجہ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں، عزاداریوں میں خدمتیں انجام دیں۔ یہ واحد جگہ آپ دنیا کے پروٹوکول دیکھ لیں، جتنے زیادہ آپ پروٹوکول دکھائیں گے، جتنا زیادہ آپ بھاؤ تاؤ دکھائیں گے، لوگوں کی نظر میں اتنی آپ کی ویلو ہوگی۔ لیکن یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں جتنے زیادہ آپ نوکر بنیں گے اتنی ہی اہل بیت بادشاہی عطا کریں گے۔ آپ یہاں آ کے نوکری کریں گے، اہل بیت آپ کو شاہی عطا کریں گے، شاہی عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے یہ فرش عزا پہ آنے کے بعد اپنی جو ہے اپنی حیثیت اور اپنی ویلو مشخص کریں کہ آخر آپ ہے کون۔ اس فرش عزا پہ آنے کے بعد آپ ہے کون؟ آپ مالک ہیں یا پھر نوکر؟ اور یہ بارہا جملے کہے گئے کہ بھائی مالک ہمارے یہاں معین و مشخص ہیں، فرش عزا نوکروں کی جگہ ہے۔ اگر فرش عزا پہ آنا ہے تو نوکری کے آداب سیکھیں۔ فرش عزا نوکروں کی جگہ ہے۔ امام حسین میں نے بیان کیا تھا، امام حسین کسی شے کے محتاج نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ اچھا ایک قصہ بڑا لطیف اس موضوع پہ یاد آ گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جب لٹا ہوا قافلہ شام یا کوفہ پہنچا، کہتے شام یا کوفہ، رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی ابن سعد یا ابن سعید دوڑتے ہوئے اس لٹے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک فنڈ دے رہے ہیں، ایک چندہ دے رہے ہیں کسی ٹرسٹ کو یا کسی عزا خانے کو، تو ہم اپنا سینہ بہت زیادہ چوڑا کر لیتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جس نے 1 لاکھ کا چندہ دیا، ہم تو وہ ہیں کہ جس نے مثال کے طور پہ 2 لاکھ دیے، ہم تو وہ ہیں کہ جس نے عزا خانہ بنوایا۔ بس جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ تصور آیا آپ برباد ہو گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک صاحب رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد اسیروں کی طرف خطاب کیا اور فرمایا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جملوں کو سنیے گا کہ کسی شے کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ کہا، دوبارہ کہا،
جب تیسری مرتبہ یہ جملہ جناب زینب کبریٰ نے سنا، روایتوں کے الفاظ ہیں جناب زینب نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا تو وہ گھوڑے جو ہنہنا رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ رک گئے۔ وہ آوازیں جو بازار میں بلند تھیں وہ آوازیں کلیجوں میں دب گئیں۔ وہ اونٹ جو دوڑ رہے تھے وہ وہیں ٹھہر گئے۔ عجب نہیں جناب زینب بتانا یہ چاہتی ہو، یہ تم کیا بار بار کہہ رہے ہو؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اما یاد رکھو ہم قیدی ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں۔ ہم قیدی ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں۔ یہ جو جناب زینب نے انگلی کا اشارہ کیا اور گھوڑے اپنی جگہ ٹھہر گئے، لوگوں کی آوازیں سینوں میں دب گئیں، گویا جناب زینب بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیارات اتنے زیادہ ہیں، ہم چاہے تو آسماں کو زمین پہ لا سکتے ہیں اور زمین کو آسماں پہ لا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور میں نے کل بیان کیا تھا یہاں احتیاج آپ کی طرف سے ہے، آپ محتاج ہیں۔ امام حسین بالکل محتاج نہیں ہے۔ اگر امام حسین نے آپ سے مدد مانگی تو امام حسین آپ کو کسی مرتبے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کسی منزل پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ میں نے بارہا بیان کیا، اور میں نے میرے خیال سے کل جو باتیں ادھوری رہ گئی تھیں انہی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں یقیناً یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا امام حسین کی مدد، امام حسین نے ہم سے مدد مانگی یا ہم امام حسین کی مدد کریں، بے شک میں نے کل بیان کیا تھا مدد سے مراد کیا ہے۔ یہاں محتاج مدد کرنے والا ہے، مدد مانگنے والا محتاج نہیں ہے۔ میں نے نہج البلاغہ سے اور قرآن کی آیتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، مزید اس پہ گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے چھٹے مولا کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ امام حسین کی مدد واجب ہے، کہ بے شک ہر دور میں امام حسین کی مدد واجب ہے، چاہے وہ امام حسین سے پہلے انبیاء ہوں ان پہ بھی مدد واجب ہے، اور چاہے وہ امام حسین کے بعد والے ہوں ان پہ بھی مدد واجب ہے۔ اچھا ذہنوں میں سوال آئے گا کہ بھئی امام حسین سے پہلے جو افراد تھے نبی مرسل ان سب پہ کیسے مدد واجب تھی اور کیسے انہوں نے امام حسین کی مدد کی؟ اب ذرا روایتوں میں غور کریں خود اندازہ ہو جائے گا۔ جناب آدم کو زمین پہ لایا گیا، اب جناب آدم حیران و پریشان توبہ کر رہے ہیں، توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جناب آدم سے فرمایا کہ آدم یہ کچھ نام ہیں، ان کا وسیلہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرو، خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری تکراری باتیں ہیں، بس میں اس موضوع کی طرف اور شاہد مثال کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ان ناموں کا وسیلہ دو خدا کی بارگاہ میں، خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب کہتے ہیں جناب آدم نے نام لینا شروع کیے۔ اب جیسے پانچویں ہستی کا نام لیا، دیکھیں کس طرح کی مدد واجب ہے اور کس طرح کی مدد انہوں نے کی۔ کہتے ہیں جیسے پانچویں ہستی کا نام لیا جناب آدم کی آنکھیں بھر آئیں، جناب آدم رونے لگے۔ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا آدم کیا ہوا، اچانک رونے کیوں لگے؟ عجب نہیں، جناب آدم نے فرمایا کہ یا جبرائیل جب میں نے پہلی ہستی کا نام لیا تو دل میں سرور طاری ہوا، دوسری ہستی کا نام لیا دل میں سرور طاری ہوا، لیکن حینما ذکرت الخامس منہا فبکیت، کہ جیسے ہی میں نے پانچویں ہستی کا نام لیا میری آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ جبرائیل قصہ کیا ہے؟ یہ جیسے میری لبوں پہ حسین آیا آنسو خود بخود بہنے لگے، کیا قصہ ہے، کیا راز ہے؟ عجب نہیں، جناب جبرائیل نے فرمایا یا آدم ھذا الحسین یذبح کما یذبح، کہ یہ حسین ہے کہ جسے کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا، یہ حسین ہے جسے کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اچھا ہوا کیا؟ جیسے ہی آدم کے سامنے نام آیا فوراً آدم گریہ کرنے لگے۔ یہ در حقیقت جناب آدم
کا لبیک تھا اس آواز استغاثہ پر جو روز عاشوراء امام حسین نے بلند کی. اس آواز استغاثہ کے بعد حضرت کا ایک جملہ ہے. دیکھیں میں مصائب کی منزل کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ معارف حسینی بیان کرنے ہیں تو بعض اوقات کچھ مصائب کے بھی جملات بیان کیے جاتے ہیں. امام حسین نے اس آواز استغاثہ کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا. حضرت نے فرمایا تھا انا قتیل العبرہ لا یذکرنی مؤمن الا بکا، کہ میں ایک ایسا قتیل ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، جسے رلا رلا کے مارا گیا. کوئی بھی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا، تذکرہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے آدم مؤمن ہے، ابراہیم مؤمن ہے، تو دیکھیں کیا آدم نے نام حسین پہ گریہ کیا؟ یہ مدد تھی ان انبیاء کی جو آدم سے پہلے تھے. اچھا اس میں راز کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں، ایسے ہی سنتے رہتے ہیں. راز کیا ہے؟ مثال کے طور پہ فلاں نبی آئے اور جیسے ہی سرزمین کربلا پہ پہنچے انہیں ٹھوکر لگی، گر گئے، خون نکلنے لگا. وہ فلاں نبی آئے اور جیسے ہی سرزمین کربلا پہ پہنچے بیوی بچے سب جدا ہو گئے. وہ فلاں نبی آئے جیسے ہی سرزمین کربلا پہ پہنچے پیاس کی شدت میں تڑپنے لگے. یہ کیا وجہ، کیا ریزن ہے؟ گویا امام حسین کی شہادت کے مقابلے میں اور امام حسین کے اس آواز استغاثہ کے مقابلے میں خدا ہر وہ انسان جو امام حسین سے پہلے تھا اور ہر وہ انسان جو امام حسین کے بعد آیا سب کو خداوند متعال نے تذکر دیا. امام حسین کے مسئلے میں ایک جوان چھٹے مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا ہم امام حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کیسے کریں؟ کیا آج بھی ہم امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں؟ کہ جی بے شک. کہ وہ کیسے؟ کہ اپنے مولا کی طرف خطاب کرو خلوص دل کے ساتھ. کیا خطاب کرنا ہے؟ یا ابا عبداللہ الحسین ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثک فقد اجابک روحی وقلبی ولسانی واذنی وکل شیء. اے ابا عبداللہ الحسین اگرچہ روز عاشوراء ہمارے بدن موجود نہیں تھے، ہم موجود نہیں تھے، لیکن آج 1400 سالوں کے بعد ہم آپ کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہیں. اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی سماعتوں کے ذریعے، مجلسوں میں شرکتوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے ہم لبیک کہہ رہے ہیں آپ کی اس آواز استغاثہ پر. کانوں کے ذریعے امام حسین کی مدد یعنی کیا؟ کان سے ہم ذکر حسین سنیں گے. زبان کے ذریعے کیا؟ زبان سے ہم ذکر حسین کریں گے. مال کے ذریعے کیسے؟ ہم مال راہ حسین میں خرچ کریں گے. یہ لبیک ہوگا ہمارا اپنے مولا ابا عبداللہ الحسین کے لیے. جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے امام حسین کی عزا کے لیے. جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے. اور یہ دیکھیں بعض اوقات یہ علامہ امینی صاحب یہ جو بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں اما قبلہ امام حسین کے لیے اتنی مجلسیں، امام حسین کے لیے اتنے جلوس، امام حسین کے لیے اتنی لمبی لمبی عزاداریاں. اب یہاں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کریں، میں آپ کو دوسری منزل کی طرف لے جا رہا ہوں. ممکن ہے مصائب کے بعض جملے آپ حضرات نے سن لیے تو یقیناً خلاصہ علامہ امینی صاحب قبلہ کربلا یہ معلّہ میں کھڑے تھے. ایک صاحب آئے. دیکھیں ریزن کیا ہے جو ہم امام حسین کی عزا کو اتنی شدت سے برپا کرتے ہیں. ریزن سنیے گا. کہتے ہیں علامہ امینی صاحب قبلہ کربلا یہ معلّہ میں کھڑے تھے. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد علامہ امینی صاحب کی خدمت میں عرض کرنے لگے علامہ یہ کیا آپ کے شیعہ دن بھر عزاداریاں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو کربلا میں صبح سے شام تک حسین 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 کر رہے ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ کیا راز ہے؟ اتنی زیادہ عزاداریاں کر رہے ہیں اور نبی کرم غلو کر رہے ہیں، شدت برت رہے ہیں عزاداریوں میں.
तेज तेज सीनों पे हाथ मार रहे हैं, गालों पे तमाचे मार रहे हैं। ये कैसी आज़ादारियां हैं? इतनी शिद्दत से इमाम हुसैन पे रोया जाएगा। अल्लामा अमीनी साहब उन्हें कोने में ले गए और मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद जुमला फरमाया कि अगर शियायान हैदर कर्रार रोज़ आशूरा के मुकाबले में इस तरह की आज़ादारियां ना करते तो तुम आशूरे को भुला देते जिस तरह तुमने गदीर को भुला दिया। जिस तरह तुमने गदीर को भुला दिया। गदीर जहां 1.25 लाख का मजमा फख्र राजी की इबारत नकल कर रहा हूं, क्योंकि गदीर का मसाला देखिए बात से बात निकलती रहती है, और ये आपने 2-3 दिनों की मजलिसों में देखा। अब जहाँ से बात निकली उस बात को मुकम्मल किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा कि फ़ख्र राजी बयान करते हैं, कहते गदीर में देखिए किस तरह से लोगों ने गदीर को बुला दिया। कहते अली की मज़लूमियत की इंतहा, अली की मज़लूमियत की इंतहा। कहते गदीर में कम से कम 80,000 का मजमा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख का मजमा गदीर में था। कहते हैं अली की, देखिए एक अहले सुन्नत के मुअतबर आलिम दीन फ़ख्र राजी जैसी शख्सियत बयान कर रही है। कहते हैं अली की मज़लूमियत की इंतहा देखें, कम से कम 80,000 का मजमा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख का मजमा। कहते हैं अगर हम एक दरमियानी अदद ले लें तो ये कह सकते हैं कि 1 लाख का मजमा था। ठीक है, 1 लाख का मजमा था। कहते हैं अली की मज़लूमियत की इंतहा ये है कि जहां अली की विलायत की गवाही 1 लाख लोगों ने सुनी, या बकौल हमारे 1.25 लाख लोगों ने सुनी, लेकिन आज जब हम किताबें उठा के देखते हैं तो हदीस गदीर के रावी 100 से ज्यादा नजर नहीं आते। हम जहां लाख लोगों ने अली की विलायत की गवाही सुनी हो, वहां हम अहले सुन्नत की अगर किताबें उठा के देखें तो सिर्फ 100 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भैया हमने गदीर में ये सुना, और वो भी पता नहीं कितने रो धो के हम तक ये बातें पहुंची। यकीन जाने बहुत रो धो के हम तक बातें पहुंची। ये समझे कि उनके सीनों पे और उनके दिमाग पे कट्टो बंदूक रखा गया, तब जाके उन्होंने पहुंचाया। यकीन जाने ऐसा माहौल था। बड़ी सख्ती से 100 हमें मिले, वल्ला इन्होंने प्रोपोगंडा ऐसा बनाया था कि इन 100 की बातें भी हम तक ना पहुंची। अब जा रहे, सर्वे किया जा रहा है उस दौर का। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लोग जो रोटी अमीरुल मोमिनीन के दस्तरखान पे खाते थे और मुर्ग़ मुसल्लम जाके उनके दस्तरखान पे खाते थे, यानी जो इनकी भी बजाते थे, इधर भी रहते थे उधर भी रहते थे, होता है। अब जैसे यही हसन बिन साबित कितने बड़े शायर हैं, हसन बिन साबित कितने बड़े शायर हैं। अब इनकी अगर हिस्ट्री पढ़े तो सकीफ़ा के बारे में इन्होंने लंबे लंबे कसीदे लिखे और गदीर के बारे में भी लंबे लंबे कसीदे लिखे। अब करे तो क्या करे आदमी। यानी जहां अली की विलायत की गवाही लाख लोगों ने सुनी हो, वहां बयान करने वाले कितने? 100 लोग। और जिससे पूछ रहे हमें भैया क्या तुमने सुना था, क्या हमें बुखार था, किसी के पास जा रहे हैं क्या तुमने सुना था, हमारे कान बड़े कमजोर थे, कोई कह रहा था हमारा दिमाग खराब हो चुका था, कोई कह रहा था हम बहुत दूर खड़े हुए थे, कोई कह रहा था हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये है या नहीं, तारीख में है या नहीं? ये अली की मज़लूमियत देखे। इन्होंने ये एक बहानेबाजियां, ये बहानेबाजियां है। पहला 1 लाख का मजमा, 1.25 लाख का मजमा, और बयान करने वाला नबी ये मुकर्रम कि जिसने पूरा मुकद्दमा बनाया, लोगों को रोका, जो आगे चले गए उन्हें फिर से बुलाया, और जो पीछे आ रहे थे उनका इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद लोगों के सामने खूब बड़ी ऊंचाई पे गए और अली को बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद हुक्म दिया कि जाओ इस ऐलान को अपने बाद लोगों तक पहुंचाओ, और दुआ की कि परवरदिगारा उस बंदे के हक में खैर फरमा जो इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाए। फिर भी अब कोई अगर कहे कि भाई हम सुन ही नहीं रहे थे, तो इससे हम और आप क्या समझेंगे? गैरज ये कि इनके दिलों में बुग़्ज़ अली भरी हुई थी, इनके दिलों में अली के लिए बुग़्ज़ व कीना भरा था। अमा जब इन्होंने अच्छी अच्छी और मशहूर फजीलतों को मिटा दिया, ये देखें बाकायदा बनु उमय्या बनु अब्बास के दौर में जालसाजी के एक अजीब व गरीब निज़ाम था। बाकायदा छोटी छोटी सी फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी। उन फैक्ट्रियों में जो पढ़े लिखे लोग थे, बड़े शातिर और ज़ीरक लोग थे,
بقول مولا امیر المومنین جو نہج البلاغہ میں امیر شام کے لیے فرمایا، جب کسی نے کہا کہ وہ بہت بڑا عقل مند ہے، مولا نے کہا وہ عقل مند نہیں ہے، کہ تلکن نکارہ، کہ وہ مکار ہے، کہ وہ جو وہ یوز کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، کہ وہ دماغ نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، کہ مولا پھر کیا، کہ وہ اس کا فریب ہے، وہ اس کا دھوکہ ہے۔ عقل کہتے ہی اسے ہیں جس سے معبود کی پرستش کی جائے، ہے یا نہیں، ما عبد الرحمن، عقل کہتے ہی اسے۔ اب اگر انسان کی عقل ادھر ادھر لے جائے اور غیروں کے دروازے پہ بٹھا دے جائے تو اسے عقل نہیں کہا جاتا، اسے فریب کہا جاتا ہے، اسے مکاری کہا جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں بڑے شاطر تھے، بڑے عقل مند تھے۔ کیسے عقل مند تھے؟ واقعاً ایک لحاظ سے دیکھا جائے شاطر تو تھے، زیرک تو تھے۔ میں آپ کے درمیان یہ باتیں کر رہا ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے ہم تو مولا کے محب ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر فرض کریں جناب الف صاحب مولا کی تلوار کے سامنے آ جائیں اور مولا تلوار نہ ہم سے نکال لیں اور مارنے کے لیے دوڑیں، جناب الف کے پاس کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو مولا کی تلوار سے بچ جائے؟ کسی کے پاس ہوگا؟ ان کے پاس تھا طریقہ، ان کی تھی یہ مکاری، ان کے پاس ایسا یقیناً۔ یہ دیکھیں کس طرح مولا نے کیا فرمایا، تلکن نکارہ، یہ مکار ہے، یہ اس کی مکاری ہے۔ اب کہ علی کی تلوار سے بچیں کیسے؟ بھاگتے رہے کہ لباس اتار دو، علی خود منہ پھیر لیں گے۔ یہ مکاریاں تھیں، یہ مکاریاں تھیں، یہ مکاریاں تھیں۔ یہ جو قرآن کو نہج البلاغہ اور قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا، یہ ان کی مکاری تھی، مکاری تھی، ان کا فریب تھا۔ لوگ بھاگ رہے ہیں، مولا فرما رہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ علی آپ قرآن سے مقابلہ کریں گے؟ جملہ فرمایا مولا نے، قربان جاؤں مولا کے جملے پہ۔ یہ ہوتا ہے بعض افراد جب مجلسوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرے جملوں کو آسانی سے سمجھیے گا، مثبت پہلو میں لیجئے گا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جناب سے کہا جائے جناب تشریف لائیں مجلس میں، کیا ہم مجلس سے بہتر ہم گھر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں گے۔ جملوں کی قدر کریں، ہم مجلس سے بہتر گھر پہ قرآن پڑھ لیں گے۔ ہر شے کا ایک مقام ہوتا ہے، قرآن کی بے شک فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن تمہیں قرآن مجلسوں کے وقت کیوں یاد آتا ہے؟ مجلسوں کے وقت کیوں یاد آتا ہے؟ کہنے لگے وہ قرآن کو نیزے پہ بلند کر دیا۔ مولا فرما رہے کہاں جا رہے ہو؟ ان سے لڑو۔ کہ علی قرآن کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں؟ عجب نہیں، حضرت نے فرمایا ارے لوگوں، یہ جو نیزوں پہ بلند کیا گیا ہے یہ کاغذ ہے، کاغذ۔ قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے کہ ہم قرآن ناطق ہیں، ہم قرآن ناطق ہیں۔ تم اس کے فریب میں آ رہے ہو، تم اس کی جال سازیوں میں آ رہے ہو۔ خلاصہ بنو امیہ کا دور کون سا دور تھا؟ مکاریوں کا، فریب کاریوں کا۔ انہوں نے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے سے وہ کہتے ہیں نا پرچون کی چھوٹی چھوٹی سی دکانیں، چھوٹی چھوٹی سی انہوں نے دکانیں باقاعدہ بنا رکھی تھی، فیکٹریاں بنا رکھی تھی، جن میں کام یہ تھا کہ یہ حدیثوں کی مینوفیکچر کرتے تھے، حدیثوں کو بناتے تھے، اور نئی نئی حدیثیں، اور اتفاق سے کیسی حدیثیں بناتے تھے۔ یہ باقاعدہ کوئی کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہوائی جو ہے کوئی خطیب آیا اور خطابت کر کے، نہیں آغا جان، تاریخ کی حقیقتیں ہیں، حقیقتیں تاریخ کی۔ بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ پتہ کیا جاتا تھا کہ رسول اللہ نے علی کے بارے میں کیا فرمایا، کہ علی کے بارے میں یہ فرمایا، کہ اچھا جی علی کے بارے میں فرمایا، لے کے آؤ اسے ہمارے کارخانے میں، ابھی اسے ہم بدلتے ہم کسی اور کے بارے میں کر دیں گے۔ یہ ہوتا تھا بنو امیہ کے دور میں۔ رسول اللہ نے بارہا فرمایا کہ امیر المؤمنین علی کی ذات ہے، لوگوں نے سب کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہ اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں صدیق اکبر کوئی اور نہیں، علی کی ذات ہے، فاروق اعظم علی ہے۔ فاروق اعظم علی ہیں، صدیق اکبر علی ہیں، بچوں کو بتائیں۔ مولا نے فرمایا امیر المؤمنین فقط حیدر کرار ہے، بس کوئی امیر المؤمنین نہیں۔ بارہا بعض روایتیں بڑی شدید ہیں اس مسئلے میں۔ ایک صاحب چھٹے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ حضرت کے اوپر غضب طاری ہوا کہ خبردار،
ہمیں صادق آل محمد کہنا، ہمیں ابا عبداللہ کہنا، ہمیں ابن رسول اللہ کہنا، فرزند علی کہنا، لیکن خبردار کبھی ہمیں امیر المؤمنین مت کہنا، کہ امیر المؤمنین فقط علی کی ذات ہے۔ اب میں یہ جملے تو ضرور نقل کروں گا کہ علی کی ذات فقط امیر المؤمنین ہے، پھر حضرت نے جملے فرمایا، میں سمجھ رہا ہوں کیسے بیان کروں، حضرت نے جملے فرمایا، خیر بیان تو ضرور کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ علی کی ذات ہے فقط امیر المؤمنین، علی کے سوا کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے، اور جس نے بھی علی کے سوا اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ پھر حضرت نے جملے فرمایا کہ یاد رکھو، یاد رکھو کہ علی کے بعد کوئی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہ کہلوائے، اور اگر علی کے بعد کسی نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا، یہ ایک دوسری روایت کے جس میں چھٹے مولا فرماتے ہیں علی کے سوا جو بھی امیر المؤمنین کے لقب پر راضی ہوا خدا اسے قوم لوط والے عذاب کا شکار بنائے گا۔ سمجھ رہے قوم لوط کے عمل، قوم لوط کا عمل سمجھ رہے؟ کہتے جو بھی علی کے سوا اس عمل پہ راضی ہوا، اس لقب پہ راضی ہوا، خدا اسے قوم لوط والے عمل کا شکار قرار دے گا، ہم جنس پرستی۔ اب پتا چلا کیوں انہوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا، یا الفاظ کو بدلوں، اب ان لوگوں کی حقیقت معلوم ہو گئی وہ کیسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا۔ یہ باقاعدہ میں نے کہا نا علی کے ایک ایک لقب کو چرایا گیا۔ اما وہ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو میں دیکھتا ہوں بیچارے جو ہمارے بڑے بڑے نوح خان ہیں شیعت میں، ان کے نوحوں تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کے قصیدوں تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جو بھی مشہور قصیدہ آ رہا ہے اس کے مقابلے میں نبی دن فلا فلا، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چوری کی عادت پرانی ہے، یہ عادت پرانی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، مولا کے ایک معجزہ ہے اشدر والا، کہتے مولا تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک اشدر نمودار ہوا، مولا نے اسے چیر دیا۔ خیر یہ اشدر والے کافی قصات ہیں مولا امیر کے حوالے سے، اسے چیر دیا۔ یہ کوفے میں واقع، ابھی بھی ایک کوفے میں ایک دروازہ باب الثعبان کے نام سے، بنو امیہ کے دور میں ایک دروازہ تھا۔ دیکھیں علی کی ایک فضیلت مٹانے کے لیے کتنا فنڈ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، علی کی ایک فضیلت مٹانے کے لیے۔ خوب ہوتا ہے ایسا، جہاں ہم نے ہزاروں فضیلتیں مٹا دی، ایک دو چھوڑ دو، کیوں پیسہ خرچ کرے، کہ نہیں یہ بھی مٹاؤ، یہ بھی مٹاؤ۔ ایک دروازہ تھا جس کا نام تھا باب الثعبان۔ جب بھی اس دروازے کے پاس لوگ جاتے تھے، باب الثعبان یعنی اشدر والا دروازہ، لوگ جاتے تھے تو وہاں مولا کا وہ معجزہ یاد آ جاتا تھا۔ بھائی دروازے پہ جب پہنچے سوال کیا کہ بھائی اسے باب الثعبان کیوں کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا تھا کہ بھائی یہاں مولا نے اشدر کو چیرا تھا۔ بھائی محبان علی ظاہر سی بات ہے مولا کی فضیلتیں سنتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ خبر شام تک پہنچی کہ تم تو علی کی فضیلتیں مٹا رہے ہو، یہاں ایک دروازہ ہے، لوگ وہاں جا جا کے علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ کہ اچھا، اس دور میں عرب میں ہاتھی بڑی عجیب و غریب شے ہوا کرتی تھی، ہاتھی بہت عجیب و غریب، ابھی بھی عرب میں ایسے ہی کوئی ہندوستان وغیرہ سے ڈیپورٹ کروایا جائے تو اس دور میں باقاعدہ شام سے ایک مخصوص فنڈ آیا کہ یہ لوگ پیسے اور کچھ لوگوں کو ہندوستان بھیجو، وہاں سے ایک ہاتھی منگواؤ۔ ہاتھی لایا گیا، کس لیے؟ کہ اب اس ہاتھی کو اس دروازے میں باندھ دو۔ جملے سمجھیے گا کہ اس ہاتھی کو اس دروازے میں باندھ دو۔ ہاتھی لایا گیا، ہاتھی کو اس باب الثعبان میں باندھ دیا گیا۔ اب کیونکہ عرب کے لیے ہاتھی عجیب شے ہوا کرتی تھی
لوگ کہنے لگے اما وہاں ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ ہاتھی کو دیکھنے گئے. وہاں میلہ لگ گیا، اپنی زبان میں گئے میلہ لگ گیا، خوب ہاتھی کی نمائش ہوئی. آہستہ آہستہ جو یہ چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. یہ چاہ کیا رہے تھے کہ وہ باب الثعبان مولا کی فضیلت مٹ جائے. انہوں نے ہاتھی باندھا اور اتنا زیادہ یہ ہاتھی مشہور ہوا کہ باب الثعبان سے باب الفیل بن گئے، یعنی ہاتھی والا دروازہ. ہاتھی والا دروازہ. اب گھر پہ جائیے گا ذرا سوچئے گا. کبھی کبھی کہہ دیتے اما مولانا صاحب تو بالکل آگ لگا رہے تھے. مولانا صاحب کے دل میں آگ لگی ہے. مولانا نے پڑھا ہے اہل بیت پہ کیسے کیسے ستم ہوئے، اہل بیت کی ایک ایک فضیلت کو کس طرح سے مٹایا گیا، مولا علی کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا. یہ جملہ آسان نہیں ہے. شام میں خبر پھیلائی گئی تھی شہادت امیر کے بعد. بدن لرز جاتا ہے اس جملہ کو، اب اس جملے کو اپنی زبان پہ لاتے ہوئے. کتنا سخت جملہ ہے. کسی ملعون نے جب یہ کہا کہ کیا معاذ اللہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سنگین جملہ ہے. رات میں جا کے سوچئے گا کہ جس کی عبادتیں آسمانوں پہ مشہور ہوں، اب انہوں نے ایسا کیا کیا جو لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گئے، شکوک پیدا ہو گئے. یہی حاویہ علیہ اللعنۃ والعذاب، یہ بچوں کو ننھے سے بکریوں کے بچے دیا کرتا تھا، اور جب بچے ان بکریوں کے بچوں میں مانوس ہو جاتے تھے اپنے جاسوسوں کو بھیج کے چروا لیتا تھا، چوری کروا لیتا تھا. صبح جب بچے روتے تھے تو بچوں سے کہتے تھے جا کے، میں کیا جملے کہوں بس سمجھ رہے ہیں. یہ ایسے ایسے کام انہوں نے کیے. انہوں نے علی پہ بڑے ظلم و ستم ڈھائے، مولا کی ایک ایک فضیلت کو مٹایا. جہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دیکھیں کس طرح سے. میں یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اہل سنت علماء کا بھی ان باتوں پہ اتفاق ہے. یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اہل سنت کے معتبر ترین علماء فرماتے ہیں یہ حدیث جعلی ہے. جو لوگوں نے اضافہ کیا کہ فلاں اس کے وہ چوکھٹ ہیں اور فلاں اس کی کنڈی ہے اور فلاں اس کی چھت ہے اور فلاں اس کا پاخانہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ باقاعدہ دیکھیں اہل سنت علماء معتبر ترین علماء نے فرمایا حدیث جعل کی گئی ہے، گڑھی گئی ہے. معتبر ترین علماء نے. میں یہاں پہ کوئی فقط ایک خطیب کے عنوان سے نہیں آیا ہوں، وہ افراد جو مجھے جانتے ہیں ہمارا بھی تھوڑا بہت میدان یہ ہے. معتبر ترین علماء نے قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، نقلی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا علی کے علم پہ یہ حدیث بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. میں بارہا اپنی مجلسوں میں یہ جملے کہتا ہوں علی کے علم پہ اگر ساری حدیثیں جلا دی جائیں اور صرف یہ حدیث رکھی جائے تو علی کے علم کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوگی. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے میں ترجمہ کرتا چلوں. میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ. اب آپ سوال کریں گے اما یہ دروازہ ہی کیوں کہا گیا علی کو، ہے یا نہیں؟ دروازہ ہی علی کو کیوں کہا گیا؟ ایک اعرابی مسجد میں آیا اور آنے کے بعد دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا علی کے پاس پہنچا. رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے. علی کے پاس پہنچا اور ہاتھوں کو چومنے لگا. السلام علیک یا امیر المؤمنین. اب جب علی کو سلام کیا، علی کے ہاتھوں کو چوما، پھر وہاں سے بلند ہوا، پھر رسول اللہ کے پاس گیا. اب چاروں طرف رسول اللہ کے کچھ دیمک کی طرح چاٹنے والے افراد بیٹھے تھے. اب یہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، یہ پہلے علی کے پاس گیا، بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہے. عجب نہیں. رسول اللہ نے فرمایا جا کے خود اسی سے پوچھ لو. اب جب اعرابی سے پوچھا، اعرابی نے جواب دیا کہ ہم حدیث نہیں سنی رسول اللہ کی. رسول اللہ نے فرمایا میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے. اب مجھے رسول کے پاس جانا تھا تو پہلے علی کی چوکھٹ پہ آیا.
کہ بھائی رسول اللہ نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ، اگر رسول تک جانا ہو تو پہلے علی کے پاس آؤ، اگر پہلے علی کے پاس نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا شمار ان طغیان کرنے والوں میں ہو جائے گا، باغیوں میں ہو جائے گا۔ ایک مثال میں دیا کرتا تھا، ایک رمضان کا کلاس تھا، اطاعت کی بحث تھی 2017 یا 2018 میں نجف اشرف میں۔ رمضان میں ماشاءاللہ سے ایک سال رکنا ہوا، پھر اس کے بعد سے عجیب سی توفیق ہو گئی، نہ محرم میں رک پاتا ہوں نہ رمضان میں رک پاتا ہوں۔ خلاصہ استاد محترم شیخ حسن کاشانی تشریف فرما تھے، اطاعت کی بحث ہو رہی تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، غور سے نہیں سنیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، غور سے سنیں گے تو گھر تک مسکراتے جائیں گے۔ میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا چلوں۔ یہ صاحب ہیں جنہیں علی کے دروازے سے نفرت ہے، ایک یہ صاحب ہیں جنہیں علی کے دروازے سے نفرت ہے، یا میں الفاظ کو اور بدلوں، ایک یہ صاحب ہیں جن کے دل میں علی کے لیے ذرہ برابر محبت و ولایت اور ایمان نہیں ہے، ایک یہ صاحب ہیں جسے کہا جائے ناصبی، دشمن علی، یہ دشمن علی اور یہ دشمن علی۔ ٹھیک ہے، باتوں کو غور سے سنیے گا۔ یہ دشمن علی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے علی کی دشمنی کے ساتھ، علی کے بغض کے ساتھ، اور یہ دشمن علی 50 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے علی کی دشمنی اور علی کے بغض کے ساتھ۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں جہنم میں سزا کس کی زیادہ ہوگی؟ علم کلام بیان کر رہا ہوں، اطاعت کی بحث بیان کر رہا ہوں، طغیان کی بحث بیان کر رہا ہوں۔ یہ بھی دشمن علی، مبغض علی، ناصبی، یہ بھی ناصبی، یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور یہ 50 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، سزا زیادہ کس کی ہوگی؟ ماشاء اللہ سے سارے متکلم ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ اس 50 والے کی سزا زیادہ ہوگی۔ وہ کیسے؟ فرض کریں آپ مجھے دعوت دیں اپنے گھر پہ، ٹھیک ہے، دعوت دیں، مقصد کیا ہے؟ آپ کے دسترخوان پہ پہنچنا، ٹھیک ہے نا، مقصد آپ کے دسترخوان پہ پہنچنا۔ میں اچانک سے دسترخوان پہ پہنچ جاؤں اور آپ سے کہوں بھائی آپ سے یہی وعدہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پہ پہنچوں، پھر آپ کہیں گے اما قبلہ آپ آئے کہاں سے؟ میں کہوں گا پڑوسی کی دیوار کود کے آیا ہوں، میں کہوں گا پڑوسی کی دیوار کود کے آیا ہوں۔ آپ غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں گے، اما بھیا ہم نے یہ اسٹیل کا بہترین دروازہ بنایا ہوا ہے، یہ انٹرنس ہے ہمارے گھر کا، آپ دروازے سے آئے، ہم نے بلایا تھا دعوت پہ، لیکن آنے کے کچھ قواعد ہیں، کچھ شروط ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ دعوت میں آنا ہو تو ہمارے دروازے سے آؤ، یہ کود کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جملے سنیے گا، یہ کود کے آنے۔ اچھا ایک مرتبہ میں نے بغاوت کی، اب یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کس کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جو میں کود کے گیا، دیواریں پھاند کے گیا، ایک مرتبہ گیا تو آپ کہیں قبلہ دیکھو آج ہم تمہیں چھوڑے دے رہے ہیں امامے کے احترام میں یا کسی بھی احترام کی وجہ سے، آئندہ یہ حرکت مت کیجیے گا۔ اب جتنا ہی زیادہ میں کود کے دعوت میں جاؤں گا، جتنا زیادہ میں کود کے آپ کی دعوت میں جاؤں گا، اتنی ہی زیادہ میری سزا بڑھتی رہے گی۔ بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا، اتنی ہی زیادہ میری سزا بڑھتی رہے گی۔ اما قاعدہ بڑا آسان ہے، خدا نے ہمیں اور تمہیں بلایا ہے لیکن بتا دیا ہے مجھ تک آنا ہو تو علی کے دروازے سے آؤ، علی کے دروازے سے آؤ۔ سجدہ 1000 کر کے بھی شیطان ہو گئے۔ اچھا جس دل میں جل رہا ہے حیدر کا چراغ، انہیں قبرستان میں نہیں شمشان میں جانا چاہیے۔ ہم محفل کرائیں گے تو آپ کو ضرور بلائیں گے، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات۔ اچھا یہ آپ فی البدی شعر کہتے ہیں یا پہلے سے یاد ہوتے ہیں آپ کو؟ پہلے سے؟ اچھا ماشاءاللہ، ان کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں محمد علیہ۔
خلاصہ ابھی شیطان کا تذکرہ کیا تو ظاہر سی بات اس پہ بھی ایک بات ہو جائے. یہ جو میں نے پورا ایک مقدمہ بنایا، خیر اس پہ اور بہت ساری باتیں ہیں، میں فی الحال اتنی کفایت سمجھتا ہوں آپ کے لیے، ممکن ہے بعض چیزیں ہضم نہ ہو پائے. خیر مسئلہ یہ ہے، یہ جو شیطان کا مسئلہ ہے اس پہ سب سے بہترین دلیل شیطان کا قصہ ہے. شیطان کا قصہ سب سے بہترین دلیل ہے، اور باقاعدہ مولا متقیان نے فرمایا نہج البلاغہ میں، مولا نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو. مولا کس سے؟ کہ شیطان سے. مولا شیطان سے کیسی عبرت؟ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے ہم بھی نرم دل ہو جاتے ہیں، ہاں چھوڑو علی کی محبت نہیں تو کیا ہوا، کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ بھی چلیں گے. اب تھوڑی بہت علی سے نفرت ہے تو خدا معاف کر دے گا. غور کیجئے گا بھائی، دیکھیں اللہ ولایت و امامت کے مسئلے میں کتنا حساس ہے کہ شیطان سے عبرت حاصل کرو. کہ مولا شیطان سے کیسی عبرت؟ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا؟ نہیں. اور آسان کروں جملے، بعض اوقات ہوتا ہے ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا قبلہ کیا نمازیں تھیں، اور کیا لمبے لمبے سجدے تھے، اور کیا بہترین قرائت میں قاری تلاوت قرآن کر رہا تھا. ارے وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو رسول والے ہیں، خوب علی والے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ. علی کی ولایت سے بڑا ان کو پریشانی ہوتی ہے. اچھا شیطان کا قصہ دیکھیں، مولا نے فرمایا عبرت حاصل کرو شیطان سے. مولا کیسی عبرت؟ کہ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا تو مخالف تھا نہیں. بھائی بار بار اللہ سے کہتا رہا پروردگارا تو مجھے آدم کے سجدے سے باز رکھ، ہر زمین پہ تیرے لیے سجدے کروں گا، چٹائیوں پہ بھی سجدے کروں گا، ریت پہ بھی سجدے کروں گا، اور پتھروں پہ بھی سجدے کروں گا، لیکن خاک شفا پہ سجدہ نہیں کروں گا. ہر جگہ سجدہ کروں گا. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ایک صاحب آیا اور کہنے لگے کہ بھائی شیعہ مشرک ہیں. بھائی کیوں مشرک ہیں؟ کہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ ہم سے بڑے مشرک ہیں، ہم تو خالص مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، آپ چٹائیوں پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، پتھروں پہ بھی سجدے کرتے ہیں. بھائی آپ تو ہم سے بڑے مشرک ہوئے، ہم تو چھوٹے مشرک. ایک خالص مٹی پہ سجدے کر رہے ہیں، آپ تو ہر شے پہ سجدہ، موبائل پہ بھی سجدہ کرتے ہیں. خلاصہ کہ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا تو مخالف تھا نہیں. مخالف تھا کس کا؟ آدم کا. خدا کہہ رہا تھا اسجدوا لہ، اسجدوا لہ. قرآن میں یہ جملہ پتہ 21 مرتبہ تکرار ہوا ہے. آدم کو سجدہ کرو، کہ نہیں آدم کو سجدہ کرو، نہیں آدم کو سجدہ کرو. بھائی بتانا کیا چاہ رہا ہے خدا بتانا چاہ رہا ہے دیکھو بھیا ہم اپنے ولی کی ولایت کے مسئلے میں بہت حساس ہیں، بہت حساس ہیں. اب جب آدم کو سجدہ نہیں کیا، کتنی بھی تم ہم سے محبتیں رکھو، کتنی بھی رسول سے محبتیں رکھو، لیکن ہم تمہیں دربار سے نکال رہے ہیں. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، رسول سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے. ان کا حال وہی ہوگا جو علی سے نفرتیں کرتے ہیں، ٹھیک شیطان کی طرح ان کے ساتھ خدا کرے گا. ٹھیک وہی شیطان والا عمل تمہارے ساتھ ہوگا. جس طرح شیطان کو خدا نے کہا دیکھو ہمارے ولی کی مخالفت کرو گے تو تمہیں ہم ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے، وہی حال اس آدمی کا جو علی کی مخالفت کرے. علی اللہ کے ولی ہیں، خلیفۃ اللہ علی وجہ الارض، امیر المؤمنین کی ذات ہے. اب اگر کوئی علی کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ کوئی کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اللہ کی مخالفت. علی کی مخالفت علی کی مخالفت نہیں ہے، غلط فہمی ہے. علی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. اچھا اس پہ بیان کرتا چلوں. جابر بن عبداللہ انصاری کتنا بڑا صحابی. شیخ مفید ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آخر عمر کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے یہ جو گال یہ لٹک گئے تھے، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، یہ جو آنکھوں کی پلکیں اور ابرویں ہیں یہ ساری کی ساری لٹک چکی تھی، کچھ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ افراد بیٹھے علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے. جناب جابر کا گزر ہوا، کان لگایا،
کہ واہ علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو. پہنچ گئے, یہ میں استقامت بتا رہا ہوں, پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد کہ خبردار, کیسے تم لوگ ہو, کیسے تمہارے مزاج ہے. بھائی جملے سنیے گا آسانی سے. یہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اب جیسے جابر نے سنا پہنچے کہ خبردار تم کیسے لوگ ہو, جس اللہ کی پرستش کرتے ہو اسی اللہ کو گالیاں دیتے ہو, اسی اللہ کو گالیاں دیتے ہو. اب جواب آیا کہ اما ہم اللہ کو نہیں علی کو گالیاں دے رہے ہیں, کہ ہم اللہ کو نہیں علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. عجب نہیں, جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کیا تم نے مدینے میں رسول اللہ کو یہ کہتے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے فرمایا من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور جس نے مجھے گالی دی اس نے رب کو گالی دی, اس نے اپنے اللہ کو گالیاں دی کہ تم اپنے اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تو گویا علی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. علی کو برا بھلا کہنے والا, یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں وہ ولایت کے منکر ہیں لیکن توحید بڑی مضبوط ہے, ان کی توحید ہی تو کمزور ہے. توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانا جائے, توحید یہ بھی ہے جسے اللہ منوانا چاہ رہا ہے اسے بھی مانا جائے, یہ توحید ہے. بس میرے خیال سے وقت بھی ہو چلا. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم و جور بہت ڈھائے گئے. یہی کربلا. اگر کربلا کے بعد بعض شخصیات نہ ہوتی اور اپنی استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو اتنی آسانی سے کربلا ہم تک نہ پہنچ پاتی. آپ دیکھیں قصات پڑھیں, یہی کربلا, اسے کتنی مرتبہ مسمار کرنے کی کوشش کی گئی. کبھی پانی کاٹا گیا, کبھی قبر کا نشان مٹایا گیا, کبھی زوار کو آنے سے روکا گیا. جو کچھ انہیں کرنا تھا کیا. میں انشاءاللہ کل اور پرسوں کی, کل میرے خیال سے کل 2 مجلسیں آخری ہیں, کل کی مجلسوں میں انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ روشنی ڈالوں گا. جو کچھ انہیں کرنا تھا کر لیا, لیکن کچھ شخصیات نے ان کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی استقامت کے ذریعے نام حسین ہم تک منتقل کر دیا, ہم تک پہنچا دیا. ہر طرح کے ظلم سہے, ہر طرح کے ظلم سہے. پتہ ہے کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کسی عالم دین نے خواب دیکھا. مولا دربندی اپنے مقتل دربندی میں بیان فرماتے, کسی عالم دین نے خواب دیکھا, امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. امام زمانہ سے فرمایا مولا کربلا کی کون سی ایسی سب سے سخت مصیبت ہے جو آپ کو بہت زیادہ رلاتی ہے؟ عجب نہیں, امام زمانہ نے جملہ فرمایا کہ کربلا کی ایک مصیبت ایسی ہے جو مجھے خون رلاتی ہے. وہ مصیبت ہے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھننا. جب جناب زہیر کی زوجہ دیلم نے, میں نے قصے جناب زہیر بیان کیا تھا, آج میں جناب زہیر کے مصائب بھی بیان کر دوں. جناب زہیر کی زوجہ دیلم نے جب جناب زہیر کو غیرت دلائی اور زہیر امام حسین کے پاس پہنچے اور امام حسین کے پاس سے پلٹ کے اپنی زوجہ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا دیلم ہم تمہیں طلاق دیتے ہیں. کہ کیا ہوا, ابھی تک تو تم حسین کے پاس جا نہیں رہے تھے, اب طلاق دے رہے ہو؟ عجب نہیں, جناب زہیر نے فرمایا دیلم میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس راستے پہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے, اس راستے پہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے. دیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تم چلی جاؤ. عجب نہیں, جناب دیلم نے ایک جملہ فرمایا کہ کیوں مجھے بھیج رہے ہو؟
کہ کیا تمہیں پتہ نہیں عرب کا دستور یہ ہے کہ جب بھی کسی مرد کو مارا جاتا ہے تو ان کے گھر کی عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے. ارے دیلم یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی تمہیں اسیر کیا جائے. بس دیلم نے جیسے یہ سنا عجب نہیں جملے فرمائے کہ زہیر کسی میں مجال جبکہ اس قافلے میں زینب جیسی شہزادی بھی ہے کہ علی کی بیٹیاں بھی ہیں. بس جیسے یہ زہیر نے سنا غیظ و غضب طاری ہوا کہ خبردار تو غلام ہے, تو کنیز ہے, تو اپنا مقابلہ شہزادیوں سے کر رہی ہے. ارے کس میں مجال ہے جو زینب کے پردے کی طرف دیکھے. ارے میں کہوں گا زہیر زینب کی چادر چھینی ارے سروں پہ تازیانے مارے جائیں گے. بس ایک روایت میں, یہ روایت زیادہ ہر جگہ بیان نہیں کرتا ہوں, بس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. روایتوں کے جملے ہیں کہ روز عاشوراء جب زہیر نے اپنی قربانی پیش کر دی, اب زہیر کی زوجہ کوفے میں زہیر کا انتظار کر رہی ہے. 11 یا 12 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. اب جیسے یہ قافلہ کوفے پہنچا زہیر کی زوجہ دوڑی, سروں کی طرف دیکھنا شروع کیا. کبھی عباس کا سر, کبھی حسین کا سر, کبھی اکبر کا سر, کبھی ننھا علی اصغر کا سر. اب جب نظر پڑی اپنے شوہر زہیر کے سر پہ تڑپ گئی. گھر میں گئی اور جانے کے بعد ایک خوبصورت کفن لیا, غلام کو بلایا, کفن غلام کے ہاتھوں میں رکھا کہ غلام کہ کربلا جا, زہیر کے لاشے کو تلاش کر, زہیر کے لاشے کو غسل دے, زہیر کے لاشے کو کفن پہنا, زہیر کے لاشے کو دفن کر. غلام کربلا پہنچا. اب زہیر کی زوجہ کوفے میں انتظار کر رہی ہے. اب کیا دیکھتی ہے کہ غلام واپس آ رہا ہے, سر کو جھکائے, ہاتھوں میں کفن ہے. دیلم نے پوچھا غلام کیا ہوا, تجھے کربلا کا راستہ نہ ملا کہ ملا, کہ زہیر کا لاشا نہ ملا کہ ملا, کہ پھر تو نے زہیر کو کفن کیوں نہ دیا. ہاتھوں کو جوڑا کہ بی بی جب میں کربلا پہنچا, ہر ایک طرف عباس کے کٹے ہوئے بازو, ایک طرف اکبر کا چھدا کلیجہ, اور ایک طرف حسین کا پامال بدن. اور میں کفن کیسے دیتا, میں سیدہ کو کیسے منہ دکھاتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اجاگر فرما. پروردگارہ ہم سب کو اس فرش عزا سے متمسک فرما. پروردگارہ ہم سب کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ مراجعین کرام کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء کی حفاظت فرما. پروردگارہ شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے آپ سب مل جل کے دعائے سلامتی امام زمان تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. ربنا تقبل منا إنك